بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم نے روزے کی اہمیت کو سمجھا تھا اور پچھلی نشست میں ہم نے یہ جانا کہ روزہ جو ہے وہ ایسی عبادت ہے جس میں ریا دکھاوا نہیں ہے اور اللہ رب العزت کو ایسی عبادت روزہ جو کہ بے ریا عمل ہے جس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا بہت زیادہ پسند ہے۔ روزے میں بالکل دکھاوا نہیں ہے، باقی تمام عبادات کا کوئی نہ کوئی ڈھانچہ ہے، اس عبادت کا کوئی ڈھانچہ نہیں جس سے دیکھنے والے کو پتہ لگے کہ روزہ ادا کیا جا رہا ہے۔ تو روزہ ایک چھپی ہوئی عبادت ہے جس کو صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ ایسے ہی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ روزہ جو ہے میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ نماز کی جزا بھی اللہ رب العزت ہی دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے واضح کر دیا گیا نماز کی جزا فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہے کہ فلاں فلاں نے اتنے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھی، اس کو ہزاروں نیکیاں دے دو۔ فلاں نے اتنی بڑھ کر نماز پڑھی ہے، اس کا دل پوری طرح حاضر رہا اور وہ لفظ و معنی کے اندر ڈوب کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادت کو پیش کرتا رہا، اس کو ہزاروں نیکیاں دے دو۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کو لکھوایا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزے پر جو نیکی ملتی ہے، جو اجر جو ثواب ملتا ہے، اسے کوئی فرشتہ نہیں جانتا، اسے کوئی فرشتہ نہیں جانتا، وہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ میں بتاؤں کہ کس عدد کی ضرورت ہے، تب فرشتوں کو پتہ چلے گا کہ اس کا ثواب اتنا ہے، اتنا ہے۔ اور روزہ ایسا ہے کہ جس کے ثواب کو کوئی عدد شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ میرا ہے، اس کی جزا اس کا بدل میں دیتا ہوں۔ تو ان حکمتوں کے پیش نظر اس حدیث شریف سے ہم نے نسبت کو اخذ کر لیا، یہ جان لیا کہ روزہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالی سے تعلق کو بہت مضبوط بناتا ہے، بہت حسین بناتا ہے، جس کی وجہ سے سب سے بڑی جو ضرورت ہے کہ بندہ اپنے رب سے رشتہ مضبوط کر سکتا ہے، تعلق پیدا کر سکتا ہے۔ روزہ یہ کام بندے کے لیے آسان کرتا ہے اور بندے کو اپنے اللہ کے دربار میں بندگی کے لحاظ سے بہت الگ مقام عطا کرتا ہے۔ روزے کی حکمت یہ ہے
کہ روزے کی وجہ سے ظاہری زندگی اور اس کا نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے بعد انسان کو زندہ رہنے کے لیے زندگی کی ضرورت ہے، اور زندگی ایسے ہی نہیں، صحت مند زندگی کی ضرورت ہے۔ زندگی کی یہ ضرورت ہے کہ زندگی میں صحت ہو، زندگی خوبصورت ہو، زندگی میں نکھار ہو، زندگی میں بہار ہو۔ تو روزے کا فائدہ یہ ہے اور اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ ایک بندے کو طبی طور پر بھی، صحت کے طور پر بھی نکھار پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے بندے کی زندگی برقرار رہتی ہے، زندگی صحت مند گزرتی ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا تصحوا، روزہ رکھو اور صحت پاؤ۔ یہ حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ روزہ رکھو، صوموا، روزہ رکھو، تصحوا، تندرستی پاؤ۔ اگر روزہ رکھو گے تو تندرست ہو جاؤ گے، تمہیں صحت ملے گی۔ اب اس صحت سے ظاہری بدن کی صحت مراد ہے کہ تم میڈیکلی طور پر اتنے موضوع ہو جاؤ گے کہ تمہارے بدن سے جو فاضل مادے ہیں، جو بیکار مادے ہیں، وہ نکل جائیں گے، اور اس لحاظ سے آپ کا قوت ہاضمہ صحیح ہو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روزہ رکھو، روزے کی وجہ سے تمہیں جسمانی طور پر صحت میسر ہوگی۔ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ تمام ڈاکٹر کے اصول، طبی اصول، میڈیکل کے اصول کو اگر آپ اکٹھا کر لیں تو روزے کا ایک شعبہ بنتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بہت بڑا ماہر حکیم، جو کہ وہ نصرانی تھا، کہنے لگتا ہے کہ تمہارے قرآن میں طب کے بارے میں، میڈیکل کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ علم کی دو قسمیں ہیں، العلم علمان، علم الادیان وعلم الابدان۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ علم دو ہیں، ایک ادیان کا علم ہوتا ہے، دوسرا ابدان کا علم ہوتا ہے۔ تو اس حکیم نصرانی نے کہا، تمہارے قرآن میں دین کا علم تو ہے، لیکن اس میں علم ابدان یعنی طب کا علم نہیں ہے۔ اس واسطے ہم تمہارے قرآن کو اتنی جامع کتاب نہیں مانتے جتنا اس کو تم سمجھتے ہو، اس لیے کہ اس میں ایک قسم کا علم تو ہے، یعنی آدھا علم ہے، آدھا علم نہیں ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تم میرے نانا جی کے سارے قرآن کی بات کرتے ہو، آؤ میں تم پر واضح کرتا ہوں، قرآن تو قرآن رہا، میں تم کو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کے نصف آیت میں اللہ نے پوری طب بھر دی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تم قرآن کی بات کرتے ہو، میں قرآن کے آدھی آیت بتاتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری طب بھر دی ہے۔ اس نے کہا، وہ کیسے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ بغیر حاجت کے کھانا،
یعنی بھوک اچھی طرح نہیں لگی مگر کھانا کھا لیا ہے بغیر ضرورت کے کھانا، اور دوسری یہ کہ پیٹ بھر کر کھا لینا اور پیٹ بھر کر پینا، فرمانے لگے پوری آیت تو اپنی جگہ رہی، نصف آیت میں ساری طب موجود ہے۔ اس نصرانی نے کہا یہ ٹھیک ہے، میں مان گیا کہ تمہاری قرآن میں تو بہت زیادہ طب ہے، اور واقعی نصف آیت جو ہے وہ سارے طبیبوں کے لیے کافی ہے اور سارے مریضوں کے لیے کافی ہے۔ اگر اس پر عمل کر لیں تو کسی کا کوئی مرض باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے اصل میں معدہ ہی ساری بیماریوں کی جڑ ہوتا ہے۔ جب اس میں صحت ہوگی تو سارے بدن میں صحت ہوگی، اور اگر معدہ ہی خراب ہوگا تو پورے بدن میں کوئی نہ کوئی بیماری کو ضرور پیدا کرے گا۔ پھر اس نصرانی حکیم نے دوسرا سوال کر دیا، کہنے لگا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کے بارے میں کچھ بیان نہیں کیا؟ اس پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرمان ہیں جو طب کے بارے میں ہیں۔ میں تجھے ایک فرمان سناتا ہوں۔ اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنہ، کسی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں جتنا پیٹ کے برتن کو بھر دینا برا کام ہے۔ کسی چیز کو بھرنا اتنا قبیح نہیں، اتنا برا نہیں، اور کسی چیز کو لبابب بھر دینے میں اتنی قباحت نہیں جتنا پیٹ کو پوری طرح بھرنے میں قباحت ہے، یعنی برا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بحسب لقیمات، بندے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، یقمنا صلبہ، جو اس کی پشت کو سیدھا رکھیں۔ غور فرمائیے گا، یعنی بندے کے پیٹ میں اتنی غذا ہونی چاہیے جس سے اس کا نظام زندگی بحال رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس وقت حضرت امام زین العابدین نے پیش کی، وہ نصرانی کہنے لگا، ما ترک کتابکم ولا نبیکم لجالنوس شیئا، کہتا ہے تمہارے قرآن نے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جالینوس کے لیے پیچھے کوئی طب چھوڑی ہی نہیں ہے۔ ساری طب یعنی کہ ڈاکٹریت اور میڈیکل کے تمام قوانین قرآن نے بھی بیان کر دیے ہیں، اور سارے طب تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کر دیے ہیں۔ جس بات کو اس نصرانی نے بھی تسلیم کیا اور جس کو ساری طب کا مرکز قرار دیا گیا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے بدن کے لحاظ سے مناسب غذا کھائے اور کچھ وقت اپنے معدے کو خالی بھی رکھے اور اپنے آپ کو کھانے میں اسراف سے بچا کے رکھے۔ اسلام نے اس کا سالانہ کورس روزے کی شکل میں کروایا ہے۔ اس واسطے روزے کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہماری اس دوسری حکمت کے لحاظ سے بڑا ہی مناسب ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیر الدواء العزم، بہتر دوا بھوکا رہنا ہے، بہتر دوا بھوکا رہنا ہے۔ سب سے بہتر دوا یہ ہے اور سب سے بہتر علاج بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو خالی رکھے، کیونکہ بیماریاں بنتی تب ہیں جب وہ زیادہ کھاتا ہے اور اس کے بعد آگے
سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بادشاہ نے طبیب بھیجا تھا جو صحابہ اکرام بیمار ہو جائیں گے یہ ان کا علاج کرے گا۔ وہ کافی طویل مدت رہا اور پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دے دیجئے میں واپس چلا جاؤں۔ مجھے تو بھیجا گیا تھا کہ تمہارے صحابہ اکرام کا علاج کروں گا، اور اتنی دیر ہو گئی ان میں سے تو کوئی بیمار ہوا ہی نہیں، تو میں گھر جاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بیمار نہیں ہوتے، اس لیے کہ جب تک شدت سے بھوک نہ لگ جائے اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو آدھی بھوک ابھی باقی ہوتی ہے کہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اس واسطے ان کے ہاضمے بالکل صحیح ہیں۔ تو یہ جو صورتحال روزے میں ہمارے لیے لازم کی گئی، اس میں انسان کی حقیقی زندگی ہے، اس کے اندر زندگی کی قوت بھی ہے، نکھار بھی ہے اور بقا بھی ہے۔ لہذا طب کے لحاظ سے روزے کی یہ حکمت ہے کہ اس میں ہماری یہ زندگی بھی ہے اور زندگی کی خوبصورتی اور نکھار بھی ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ روزہ کائنات میں ہر طرف ہے۔ روزہ حیوان بھی رکھتے ہیں، درخت بھی رکھتے ہیں، اور جب پوری کائنات اپنے صحت کے لیے روزے اختیار کرتی ہے، حیوان بھی کچھ وقت ایسا گزارتے ہیں، تو پھر انسان کو بھی صحت کے لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ ایک سروے ہے، اور اس سروے میں، اس تحقیق میں کئی باتیں سامنے آئی ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصَّوْمُ۔ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اب جب زکوٰۃ نکلتی ہے تو پیچھے چیز پاک ہو جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ عید کے دن روزے دار کے چہرے پر 14ویں کے چاند جیسی چمک آ جاتی ہے، نکھار آ جاتا ہے کہ اس نے اپنی زکوٰۃ نکال دی ہے، اور زکوٰۃ نکالنے کے لحاظ سے ظاہری طور پر اس کا بدن بالکل سلامت رہتا ہے، اس میں چمک آ جاتی ہے، اور بندہ اپنے اندر تازگی محسوس کرتا ہے۔ تیسری چیز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حقیقی زندگی کیا ہوتی ہے۔ حقیقی زندگی یہ ہے کہ بندے کا دل روشن ہو اور بندے کے دل میں اجالا ہو، کیونکہ قرآن مجید میں زندگی چلنے پھرنے کا نام نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حقیقی زندگی یہ ہے کہ بندے کا دل چمک والا ہو، اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ انسان کی طبیعت میں ایسا نکھار پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت کا حصہ ہے کہ جس وقت بندے کا نفس پوری طرح سیر ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعضاء بھوکے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اعضاء کی اپنی خواہشات اور دل کی اپنی خواہشات، یہ سارے چیزیں سر اٹھانے لگتی ہے۔ دل کی خواہشات ہے کہ مجھے کھانے کو ملے، اور اعضاء کی خواہش ہے، یعنی آنکھ کی خواہش ہے کہ میں ناجائز دیکھوں، کان کی خواہش ہے کہ میں ناجائز سنوں، زبان کی خواہش ہے کہ میں گندی باتیں کروں، ہاتھ کی خواہش ہے کہ میں ناجائز جگہ پر لگوں، اور قدم کی خواہش ہے کہ میں حرام وادی کی طرف چل کے جاؤں۔ اب جس وقت بندے کا نفس سیر ہو گیا، جس وقت بندے کا دل سیر ہو گیا، تو سارے اعضاء بھوکے ہو گئے۔
اب وہ مست ہے، اس کی آنکھ چاہتی ہے کہ میں بدکاری کر لوں، زبان چاہتی ہے کہ میں غلط کام کر لوں، آنکھ چاہتی ہے کہ میں کوئی گناہ کر لوں، ہاتھ چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، قدم چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے۔ یہ ساری بیماریاں اس لیے پیدا ہوئی کہ نفس مست ہو گیا، نفس سیر ہو گیا۔ نفس پوری طرح سے جب سیر ہو جاتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء بھوکے ہو جاتے ہیں۔ انسان کے بدن کے اندر ایک جنگ چھڑ جاتی ہے۔ انسان کی روحانیت کہتی ہے کہ اللہ کے دربار میں رہو، انسان کا ضمیر کہتا ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اور شیطانیت کہتی ہے کہ اللہ کے دربار سے باہر نکلو۔ لیکن اگر بندے کا نفس بھوکا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سارے اعضاء سیر رہتے ہیں۔ نفس جب بھوکا ہوگا تو کان کو گناہ کرنے کا خیال نہیں آئے گا، آنکھ کو بھی گناہ کرنے کا خیال نہیں ہوگا، ہاتھ کو بدکاری کا خیال نہیں آئے گا، قدم بھی رک جائیں گے۔ تو پھر اچھا یہ ہے کہ ایک چیز کو بھوکا رکھا جائے تاکہ باقی ساری برائیوں سے بندہ محفوظ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو عطا فرمائے ہیں، اور یہ ایک باقاعدہ کورس ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے۔ وہ یہ روزہ ہے جس کی وجہ سے ہم سیکھتے ہیں کہ نفس کو بھوکا کیسے رکھا جائے، اور ہمارے تمام اعضاء کو بدی سے، گناہ سے کیسے دور رکھا جائے، یہ ہم روزے سے ہی سیکھتے ہیں۔ روزے سے ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ فقراء، غریب، ان کی زندگی میں وہ کیا کچھ صبر کرتے ہیں، کیا برداشت کرتے ہیں، اس کا احساس ہمیں ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے۔ بھوک کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ بھوک کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ غریب ہیں ان کی تکلیف کیا ہے، ان کا درد کیا ہے۔ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ ہم جب صبر کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے اگر اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے اپنا رزق روک لیتے تب ہم کیا کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں ہم کھا کھا کر اللہ کی جو نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کھانا دیا، رزق دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم پر روزہ فرض ہے۔ روزہ ایک اہم ترین عبادت ہے، اور روزہ ایسی عبادت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، اور روزے کی جزا، روزے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ، پابندی کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی گئی عبادتوں کو قبول فرمائے، رمضان المبارک کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔